انسانی دل میں اللہ رب العزت نے یہ سوچیں اور جذبے اس لیے رکھے ہیں کہ انسان اپنی سوچوں کے دھارے کے مطابق اپنے تصور بنائے. جب یہ تصور خیال میں ڈھل کر انسان کے الفاظ میں رنگ جاتا ہے تو یہی الفاظ انسان کے کردار کی پہچان بن جایا کرتے ہیں. لہٰذا ہماری باہر کی دنیا ایک الگ دنیا ہے اور دل کی دنیا ایک الگ دنیا ہے. اللہ رب العزت نے اس دل کی دنیا کو اندر سے بڑا خوبصورت اور ہماری مرضی کے عین مطابق رکھا ہے. جیسے چاہتے ہیں ہم دل کے موسم کو بدل دیتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں یہاں پر خوشیوں کے بسیرے ہوتے ہیں, اور ہماری مرضی ہوتی ہے یہاں آ کر غم ڈیرے ڈال دیں. یہ ہم اپنی کیفیت کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن زندگی میں ایک ساتھی, ایک ہمسفر ایسا ضرور ملتا ہے جو ہماری خوشی غمی میں ہمارا ساتھی ہے, ہمارے دکھ درد میں ہمارا شریک ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں جب ہمارا اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کو اپنی نشانی کے طور پہ ذکر کرتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. تمہارے رب کی نشانیاں ہیں کہ اس نے اپنے حکم کے ساتھ اپنی منشا کے مطابق تمہیں اور تمہاری بیویوں کو ایک جگہ پر جوڑا اور تمہیں اولاد عطا کی, بیٹے دیے, نسلیں آگے بڑھائیں. تمہیں زمین کے اوپر قرار پکڑنے کے لیے اس نے سکون سے آراستہ اور پیراستہ گھر دیے, ساری سہولیات دی. اور سب سے بڑھ کر کے یجعل بینکم مودۃ ورحمہ, تمہارے درمیان اس نے مودت کے اصول بھی رکھے, نرمیاں بھی رکھی, محبت بھی رکھی, تاکہ تم میاں اور بیوی پوری زندگی کے جس سفر کا ارادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو, تمہارا یہ سفر اللہ رب العزت کی محبت کے سائے تلے پروان چڑھے, تمہاری اولاد کی تربیت اللہ کے حکموں کے عین مطابق ہو, اور تمہاری باہر کی دنیا تمہارے دل کی دنیا, اور تیسری دنیا تمہاری گھر کی دنیا. ان تینوں کے اندر ایک تکوینی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ باہر کے جا کر رہ کر تم اپنی زبان سے یہ سوچ کر جھوٹ نہ بولو کہ میرے نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. تم باہر اگر سچ بولتے ہو, گھر میں آ کر بھی تم سچائی کو لازم پکڑ لو, کیونکہ تمہارے گھر کا ماحول جب سچائی پر بنیاد پکڑے گا تو گھر کے اندر امن و امان بھی ہوگا اور جھوٹ اور منافقت سے دوری بھی ہوگی. اور پھر اسی طریقے سے تم اپنے گھر سے باہر رہتے ہو, تمہارے اپنے معاملات ہیں, تم لوگوں کے ساتھ ملتے ملاتے ہو, تجارتی تعلقات ہیں, سیاست پر بات کرتے ہو, معیشت مستحکم کرنے کے لیے تم دن رات خون پسینہ ایک کرتے ہو. لیکن جو ہی تم گھر کے اندر داخل ہوتے ہو, تمہارا صبح سے لے کر شام تک انتظار کرنے والی تمہاری بیوی تمہارے سامنے کھڑی ہے, وہ بھی سارا دن کام کر کر کے تھکی ہوئی ہے. تمہارے دھونے والے کپڑے, تمہارے کھانا چھوڑے ہوئے برتن, اور تمہارے گھر کی صفائی ستھرائی, اور سب سے بڑھ کر یہ تمہارے مال کی اور تمہارے بستر کی, یعنی اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے ذہنی طور پہ وہ کس قدر مصروف رہی ہے. اور اب شام کے وقت میں جب تم اس کے پاس داخل ہونے جا رہے ہو تو وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے صرف یہ سوچ کر کہ میرا شریک حیات آئے گا, اس کے ساتھ بیٹھ کر کے میں کھانا کھاؤں گی اور اپنا دکھ درد شیئر کروں گی اور اس کا سنوں گی. تمہاری یہ کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دو محبت کرنے والے اگر محبت کرتے ہیں تو وہ نکاح کے نتیجے میں جو محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر محبت دیکھنے میں نظر نہیں آتی. سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین محبت جو اس نکاح کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک میاں اور بیوی کے درمیان ڈال دیتے ہیں, یہی محبت ہوتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم جدھر سے میں نے منہ لگا کر پانی پیا ہوتا تھا, اللہ کے رسول وہاں سے منہ لگا کر پانی پیتے ہیں. جہاں سے میں گوشت نوچ کر کھایا کرتی تھی, اللہ کے رسول وہاں اپنے دانت مبارک لگاتے اور وہاں سے گوشت کھایا کرتے تھے. لہٰذا نکاح کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنی جسمانی پاکیزگی پوری کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر
نکاح کے زمرے کے اندر لے آئے، اور جب نکاح کرتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کے رسول عورت کی فطرت کھول کر رکھتے ہیں، استوصوا بالنساء، اے مردوں یا مردوں کی جماعت، سارے مردوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، عورتوں کے متعلق اللہ رب العزت کے متعلق اللہ رب العزت کے مطابق اور اللہ رب العزت کے احکامات کے عین مطابق میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میں تمہیں عورتوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، اس میں صرف مراد بیویاں نہیں ہیں، بلکہ آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی اور آپ کی ماں، یہ چار بنیادی رشتے آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ استوصوا بالنساء، عورتوں کے متعلق یہ وصیت ذہن میں رکھ لیجیے کہ یہ کیا ہے کہ یہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، یہ پسلی سے ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹیڑھا ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو بازو سے پیدا کیوں نہیں کیا، اللہ نے اس کو ران سے کیوں نہیں نکالا؟ اللہ نے نکالا تو پسلیوں سے نکالا ہے، اور یہ پسلیاں مضبوطی کی نشانی ہوا کرتی ہیں۔ پورا پنجر یوں بنا کر کے اللہ رب العزت نے دل کے قریب سے جب اس کو بنایا ہے تو یہ بتلایا ہے کہ یہ عورت، اس کا احترام، اس کا مرتبہ اور مقام تیرے دل میں رہنا چاہیے، اور مضبوطی اس کو ایسی دے جیسے ان پسلیوں نے تیرے پورے دھڑ کو سہارا دیا ہے، تو اس کی پوری زندگی کا ضامن بن کے اس کو سہارا دینے والا ہے، اور یہی ماں ہے تو یہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر یہ بیوی ہے تو اس کی عزت کا محافظ تو ہے، اگر یہ بیٹی ہے تو اس بیٹی کی تربیت کرنے والا تو ہے، اور اگر یہ تیری بہن ہے تو اپنی بہن کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا تو ہے۔ چاروں طرف سے یہ عورتیں تجھے گھیرے ہوئے کھڑی ہیں، اور چاروں کے لیے دل کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ رکھی ہے، تو ان کے حقوق پورے کے پورے ادا کرتا چلا گا۔ یہ ٹیڑھی بنائی گئی ہیں، ٹیڑھی جگہ سے پیدا کی گئی ہیں، ذہن کے اندر بے شمار ان کے باتیں آتی ہوں گی، بے شمار ان کی فطرت کے مطابق ان کے ذہن کے اندر تصورات آتے ہیں۔ ایک عورت جب بول رہی ہے، جب وہ غصے کی حالت میں ہے، جب آپ کی بیوی آپ کی کسی بات پر غلط رویہ پیش کرتی ہے، تو میرا بھائی یاد رکھیے، آگ کو آگ سے نہیں بجھاتے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ آگ کے اوپر کبھی بھی مٹی کا تیل نہیں چھڑکا کرتے پانی سمجھ کر۔ انسان کو چاہیے کہ اگر اس کی بیوی لڑ رہی ہے، غلط بات کر رہی ہے، تو اس کو طریقے سلیقے سے سمجھائے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی، یہ ٹیڑھی ہے، اس کی فطرت کے اندر ٹیڑھ پن رکھ دیا گیا ہے، لہٰذا جس کی فطرت میں ٹیڑھ پن رکھ دیا ہے وہ پھر مکلف نہیں ہے۔ ایک انسان ہے، وہ نابینا ہے، آپ اس نے تھپڑ مار کر دیں کہ تو دیکھتا کیوں نہیں ہے، یہ کہاں کا انصاف، یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی عقل ہے؟ ایک انسان لنگڑا ہے، وہ سیدھی طرح چل نہیں سکتا ہے، ہم اس کو دھکا دے کر کہیں کہ تو صحیح طرح چلتا کیوں نہیں ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا نگران ہے، عورت کا سہارا ہے، اور جب یہ سہارا ہی چھننا شروع ہو جائے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے دیوار کے اندر سلاب آ جائے، لینٹر کے اندر سلاب آ جائے، وہ کسی وقت میں گر پڑتا ہے، اگر یہی مرد اپنی بیوی کی غلط بیانی پر یا اس کے غلط رویے پر یہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے بھی ویسا ہی رویہ اس کے سامنے رکھا، میرا بھائی گھر ٹوٹ جائے گا، گھر وہ پھر بنیاد برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو باتیں ذہن میں رکھو، اس عورت کو سیدھا نہیں کرنے کی کوشش کرو، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے بنائی ہی ایسی، اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق ہی ایسی جگہ سے کی ہے۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہی ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی عظیم عورت، سیدہ مریم علیہ السلام جیسی عظیم عورت، یہ وہ عورتیں ہیں جو دینی اعتبار سے ہم سے بہت آگے، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، عورت کی ذمہ داریوں کا دائرہ کار الگ ہے، مرد کی ذمہ داریوں کا دائرہ کار الگ ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے چار دیواری کے اندر حکومت اور جلوہ عطا کیا ہے، جبکہ مرد ہے اس کو کسب معاش کے لیے مضبوط جسم عطا کیا ہے۔ عورت اپنی جگہ پر رہے گی، اگر وہ 5 نمازیں دن میں ادا کرتی ہے،
اور مہینے کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت اور اپنے خاوند کے بستر کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، صرف یہ مختصر سے کام کر لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ دیکھنے میں کام بڑے آسان ہیں لیکن کرنے میں آئے تو عورت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، لہٰذا میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، کھانا آپ خود گرم کر لیجیے۔ عورتوں کی طرف سے بھی بڑے برے جو ہے وہ رویے نظر آتے ہیں، لیکن ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرا بھائی یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اور جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ بھی، یہ بات ذہن کے اندر رکھیے۔ اگر کسی عورت کے آپ محافظ ہیں، کسی کے آپ نگران ہیں، کسی کو اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ ماں بہن بیٹی بیوی کسی شکل میں ہے، بیوی کا درجہ سب سے بڑھ کر آ جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری آپ کے ساتھ زیادہ لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کو جوڑ دیا گیا ہے اس کی غلط بات کا کبھی غصہ نہ کریں، وہ غلط کر رہی ہے، وقتی طور پہ ایسا ہوتا ہے، آگ جتنی مرضی بھڑک لے آخر اس کو بجھنا ہوتا ہے۔ یہ عورت جتنا مرضی بول لے، آپ اس کے بولنے کا، اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کریں، یقین کیجیے آپ تسلی کے دو بول بولیں گے آپ کے پاؤں دھو کر پینے کے لیے تیار۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، اور جو مضبوط سہارا ہوتا ہے وہ کبھی ٹوٹا نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے آپ کو کھینچا نہیں کرتا، وہ جس کو سہارا دے کر رکھتا ہے۔ اگر سیڑھی لگائی ہوئی ہو اور سیڑھی نیچے سے پھسل رہی ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اینٹیں رکھ دیتے ہیں، اس کو مزید سہارا دو، اگر یہ پھسلتی اوپر والا گر جائے گا۔ عورت کو اللہ رب العزت نے دل کے ساتھ رکھا ہے، یہ یہیں پر رہنے والی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی اس کو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا، جیسے لوگ ہوتے ہیں جا میں تینوں تیرے حال سے چھڑیا، تو میرے نہیں مر گئی میں تیرے نہیں مر گیا، ہم ادھر ہی رہیں گے، اکٹھے ایک گھر میں رہیں گے، لیکن میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کو چھوڑ دے گا، وہ پہلی ٹیڑھی جگہ سے بنائی گئی ہے اور ٹیڑھ پن اس کے سر میں ہے، وہ اکیلی رہے گی، شیطان اس کے اوپر مزید حملہ کر کے اس کو ٹیڑھا کرے گا۔ لہٰذا استوصوا بالنساء، عورتوں کے متعلق اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول عورت کا ٹیڑھا ہونا اور پھر اس کا سیدھا کرنا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کی اس کو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو نے اس کو توڑا تو توڑے گا کیسے؟ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، تو اس کو طلاق دے دے گا۔ اور یہ طلاق کوئی سادہ چیز نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے کہ بندے کو جب غصہ آیا تڑاک تڑاک کے الفاظ بولے اور فارغ کر دیا۔ اتنی جلدی جان نہیں چھوٹتی ہے، بندہ خود پریشان ہوتا ہے، صرف ایک لمحے کے لیے سوچے کہ جس گھر سے میں اس کو لے کر آیا ہوں اگر میں نے اس کو طلاق دی، یہ اپنے گھر چلی گئی، اگر میری بہن بھی اس طرح واپس آ جاتے، اس کی تربیت کرنے والے ان کے ذہنوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ غلط ہوتے ہیں میرا بھائی، بڑے بڑے غلط جوڑ جڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے غلط جوڑ جڑ جاتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ ایسی شخصیت کے اوپر نازل کیا گیا جن کو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے پاس بھیجا جو یہ کہا کرتے تھے کہ دن ہے، وہ کہا کرتے نہیں رات ہے، وہ رات کو دن اور دن کو رات کہتے تھے، اس قدر الٹے ذہنوں کے لوگ۔ لیکن جب تربیت ملی تو ایسی تربیت ملی کہ کہا محبوب اگر دن چڑھا ہے اور آپ رات کہتے ہیں، ہم بھی رات ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سیدھا کیجئے، اپنی عورتوں کے متعلق اللہ رب العزت سے ڈریے اور ان کے حقوق پورے ادا کیجئے، جو نہیں دیتی نہیں ادا کرتے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور کثرت سے دعا کریں اے اللہ ہماری بیویوں کی، ہماری عورتوں کی، ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی اور ہماری بیویوں کی اور ماؤں کی اللہ رب العزت سب کی اصلاح کر دے۔ خلوص دل سے دعا کریں گے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، وما توفیق اللہ۔